بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ سب نے متفقہ فیصلہ کر کے جوتے کی نوک پہ رکھ دیا ہے۔ کس کو؟ پائن ایک لیڈر کو، اور وہ لیڈر قیدی نمبر 420 ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو پنجاب سے 1977 سے آؤٹ ہے، اخیرلی واری ان کا سی ایم جڑا نا پائن 1977 چاہیا سی، اس کے بعد سے اب تک 2024 آ گئے، یہ اپنا چیف منسٹر پنجاب بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اگرچہ درمیان میں ان کی حکومت آئی 1993 سے 1996 کے درمیان، لیکن اس میں جو دو چیف منسٹر بنے وہ دو ہی پیپل پارٹی دے نہیں سن، دونوں جو ہیں وہ جنیجو لیگ سے شاید لیے گئے تھے۔ اس میں حامد ناصر چٹھا صاحب جو ہے وہ ایکچولی اس سارے گروپ کو لیڈ کر رہے تھے، اور ایک بار تایا نکئی بنیا سی تے ایک باری بنیا سی منظور بٹو۔ تو پیپلز پارٹی کا اپنا جو اوریجنل کیڈر کا بندہ وہ آج تک اس صوبے کے اندر دوبارہ سی ایم نہیں بن سکا۔ جتنا سی ایم نہ ہوئے تو مطلب ہے کہ اس کی حکومت نہیں کی۔ لیکن اس کے باوجود ہوا یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی سے ذوالفقار علی بھٹو اب تو شہید میرا خیال آفیشیلی قرار دے دینا چاہیے، کیونکہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کے 9 ججوں نے بیٹھ کے کیا کہ ان میں زیادتی ہوئی، اس کو انصاف نہیں ملا، تو اب تو آفیشیلی ان کو شہید قرار دے دینا چاہیے۔ ویسے تھے جو پیپلز پارٹی کے چاہنے والے ہیں، جو بھٹو کے چاہنے والے ہیں، مثلا میں ذاتی طور پہ بھٹو دا چاہنے والا، میں بالکل اوپنلی یہ بات کرتا ہوں، میری نظر میں بھٹو سے بہتر لیڈر کبھی نہیں آیا پاکستان کے اندر، اور نہ ہی مینوں جو نا اگے کوئی امید نظر آ رہی ہے اس سے بہتر آنے کی۔ لیکن بہر اب وقت مستقبل میں جو ہے وہ بہتر سے بہتر لیڈر آ سکتے ہیں۔ دھرتی بانجھ تو نہیں ہوگی نا، تو یہاں پر بہترین دماغوں نے جنم لیا ہے، اور بہت امید رکھنی چاہیے کہ مستقبل جو ہے وہ بھٹو سے بڑھ کر بھی لیڈر اس پاکستان کے اندر پیدا ہوں گے، جنہوں نے دماغ سن اگلے 200 سال کا سوچ کے وہ چلتے سن، اور قوم کی سوچ رکھتے تھے، اپنی ذات کی سوچ نہیں رکھتے تھے کہ جناب میں فلانی گڈی لینی ہے تو فلانی کوٹھی پانی، یہ سوچ نہیں تھی بھٹو کی۔ اس کے مقابلے پہ جو لوگ تھے وہ بڑے چھوٹے لوگ تھے۔ خیر میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہوا یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو باقاعدہ طور پر قومی ہیرو قرار دینے کی قرارداد جو ہے نا وہ پنجاب اسمبلی سے پاس ہوئی ہے۔ سر علی حیدر گیلانی صاحب یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے ہیں اور ایم پی اے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹ لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں نا، تو وہ انہوں نے قرارداد یہ پیش کی اور اس کو سارے ہاؤس نے پاس کر لیا۔ اچھی بات یہ ہے کہ کسی پاسے ہوتے انکار نہیں آیا، سب نہیں، یعنی دوجے پاسے پی ٹی اے بیٹھے سن، ادھروں بھی کوئی رلا نہیں پیا، اور سب نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہاں جی ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ ایک قومی ہیرو ہے۔ اچھا اب میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ یہ مطلب خبر آپ نے دیکھ لی ہوگی، لیکن اس میں اہم بات پتہ کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ جو پنجاب اسمبلی میں اس وقت حکومت ہے نا وہ مسلم لیگ نون کی ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کی بنیاد، یعنی مسلم لیگ کی بنیاد جو ہے یہ جنرل ضیاء کے جناب دور میں پڑی، جو تھے اپنا جو بلکہ ہیں اللہ تعالیٰ سے دے میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے جنرل ضیاء کے زیر سایہ سیاست شروع کی تھی 1983 میں، جب ابھی جھوٹی موٹی بھی جمہوریت نہیں سی تو وہ وزیر خزانہ مقرر ہوئے تھے پنجاب کے۔ پھر 1985 کی جو جھوٹ موٹ الیکشن سی، ایویں ادھر ادھر پھڑ کے الیکشن کرایا گیا سی، اس کے اندر وہ وزیر اعلیٰ بن گئے پنجاب کے، اور پھر جنرل ضیاء کے ساتھ ان کا جو ایک لو ریلیشن تھا وہ بڑا مدت جب تک جنرل ضیاء زندہ رہے، بلکہ ان کے مرنے کے بعد بھی جنرل ضیاء کا جو صاحبزادہ ہے اعجاز اللہ کو بڑے ناز نہ کر چکے میاں نواز شریف نے، بڑا انہوں مطلب ہے کہ کی کہتے ہیں پلکاں دے بہا کے رکھیا، پر وہ آئی مطلب زیادہ پتر سی تھے خود کو فیض کتوں مل سکتا سی۔ بہرحال میں اب اس تفصیل میں بھی نہیں جاتا کہ انہوں نے کی ہاتھ کیتے انہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہیں اپنا میاں نواز شریف صاحب، ان کی پارٹی جو ہے وہ اصل میں اینٹی بھٹو سارا ایلیمنٹ جو تھا نا پنجاب کے اندر وہ ان کے پیچھے جمع ہوا تھا۔ جماعت اسلامی والے ہمیشہ نون لیگ نال جاندے سن، جتنا بھی اینٹی بھٹو کریکٹر تھا پنجاب کے اندر، میاں نواز شریف ان کا ایک متفقہ لیڈر بن گیا تھا۔
اور وہ متفقہ لیڈر کے طور پہ منظر عام پر رہے. اور پھر بھٹو صاحب کے خلاف بہت ساری آپ کو ایسی تقاریر مل جائیں گی میاں نواز شریف کی جو انہوں نے کی ہوئی ہیں, بے نظیر کے خلاف کی ہوئی ہیں, بھٹو کے خلاف کی ہیں. سیاسی لوگ ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے رہتے. لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر یہ ہوا کہ جو پارٹی بغض بھٹو میں بنی تھی, آج اس پارٹی نے بھٹو کو قومی ہیرو قرار دینے کی قرارداد کو تھمپنگ میجورٹی سے پاس کیا. اسپیکر ان کا بیٹھا ہوا ہے. جو پارٹی بغض بھٹو میں بنی نہیں, یہ بنی بغض بھٹو میں ہی تھی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. کچھ طرحی حقائق ہوتے ہیں جن سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. مثال کے طور پہ یہ بات کو کوئی کیسے ڈینائی کر سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ ایوب خان کی کیبنٹ میں رہا ہے؟ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. یہ بات کیسے ڈینائی کی جا سکتی کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ جنرل ایوب کو الیکشن جتانے کے لیے تن من دھن سے ان کے ساتھ تھے, اور جو کنونشن لیگ بنی تھی اس کے جنرل جو بھٹو صاحب ہیں وہ سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں. تو یہ ریئلٹیز ہیں. ان سے آپ یہ کہو کہ نوی نسل نہیں دساں گے تو کسی کو پتہ لگے گا تو یہ تو پھر غلط گل ہے نا. اسی طرح یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے کہ میاں نواز شریف کی پاپولیرٹی بغض بھٹو میں ہوئی تھی, اور ساری جو بغض بھٹو والی قوتیں تھیں نا ساری مگر آ گئی ہیں. اور میاں نواز شریف جو ہے پھر اب اگلی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے اندر قائدانہ صلاحیتیں موجود تھیں. ان کے مقابلے میں بہت سارے لوگ تھے. محمد خان جنیجو تھے, حامد ناصر چٹھا تھے, اس نے بہت سارے لوگ تھے پنجاب کے اندر. منظور بٹو تھا. اس طرح سے وہ اور بہت سارے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ وہ انہوں نے نا قرہ نکل آوے. لیکن میاں نواز شریف جو ہے ایک تو وہ لکی بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کا بہت سونا نصیب لیا ہے. تو پھر وہ آگے اور پھر جب وہ آگے آئے تو انہوں نے جس طریقے دے نال پھر پنجاب دے لوگوں دی خدمت کی تھی تو پھر لوگوں نے جناب انہوں سر تے بہا لیا. اور میاں نواز شریف پنجاب کے اندر اب میرا خیال ہے کہ ابھی بھی پنجاب میں اس سے زیادہ پاپولر لیڈر کوئی نہیں ہے. ویسے کسی نو شوق ہے اپنے آپ یا اپنے من پسند بندے نو پاپولر کہی جاندہ تو پیا کہی جاوے, لیکن میاں نواز شریف ہی ہے جس کے نام پر مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ جیتی ہے. اس نیری دے وچ بھی جڑی ویو چلی عمران خان دی, اس نیری دے وچ بھی مسلم لیگ نون پنجاب اسمبلی میں سب سے بڑی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے سامنے آئی ہے. اگر وہ نہ بھی شامل ہوں وہ جڑے آزاد زودے کے سن تاں بھی انہاں دے ووٹ جڑے نے انہاں تو ود سن. تو میں ایکچولی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے اس میں جو مسلم لیگ نون ہے انہوں نے قرارداد کو پاس کروایا. مطلب پیپل پارٹی کے 15-16 جانے نے سارے بیچارے, 17 جانے ہوں گے بڑی بات, ٹھیک ہے. ان کو ایک خاتون کی سیٹ بھی اور ملی ہے اور ایک اقلیتی بھی ملی ہے, تو شاید وہ اتنے ہی ہوں. لیکن اس کے باوجود قرارداد فائل پاس ہو گئی, اور پنجاب کے اندر سے یہ قرارداد جانا ایک ایسے لیڈر کی جو سندھ کا رہنے والا تھا اور اس کو پنجاب میں لا کے جو ہے پھانسی دی گئی اور اس کے ساتھ زیادتی کی گئی, اس کو ساتھ ظلم کیا گیا. یہ ظلم کی جو اعتراف ہے قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی نے 9 رکنی بینچ نے متفقہ طور پہ کیا, کیونکہ قانونی اور آئینی اعتبار سے پوری تفصیل سن کے پڑھ کے دیکھ کے سارا کیس سن کے یار اس بدنہ ظلم ہویا سی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھٹو صاحب جو ہیں اب اس کو میرا ذاتی خیال ہے کہ آفیشلی ان کو نہ صرف یہ کہ قومی ہیرو قرار دے دینا چاہیے, آفیشلی شہید قرار دے دینا چاہیے. آفیشلی یہ تو بھی قرارداد ہے نا, قرارداد دا کوئی مطلب آفیشیل ویٹ نہیں ہوندا, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سرکاری طور پہ گزٹڈ کر دیں گے نا تو وہ گل وکھری ہوندی. ایک تو یہ کر دینا چاہیے, اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ اس کام کو تھوڑا آگے بڑھاندے ہوئے جن لوگوں نے بھٹو کے ساتھ ظلم کیا ان کو لعنتی قرار دے دینا چاہیے, تاکہ اور یہ ان کی تصویریں لگانی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے منتخب وزیر اعظم کو تخت سے اتارا اور تختے پہ لٹکایا. یہ وہ لعنتی ہیں. میری یہ سجیشن ہے, ہوں پتہ نہیں اگے جڑے جنہوں نے کرانا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اسی تے کیا کہتے ہیں خام خی اپنی سجیشن دے چھڑی ہے. لیکن اگر ظلم ہوا ہے تو پھر جو ظالم ہیں ان کو بھی کوئی نہ کوئی درجہ دینا چاہیے.
ان کو بھی بتانا چاہیے, انہوں نے بھی جڑے لواحقین ہیں یا قوم کے سامنے ان کا چہرہ رکھنا چاہیے کہ یہ وہ ظالم ہے جنہوں نے یہ ظلم کیا اس شخص کے ساتھ جس نے آئین پاکستان دیا. بہرحال میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران احمد خان نیائی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بڑا رولا پیا اسی بھائی نے خط لکھتا. اچھا خط تو بھائی نے انج لکھ دینا جس طرح وہ چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دے ہے تھوڑا بھائی نے خط لکھی جاتے, جیل ہی بیٹھ کے بھی خط لکھی جا رہے ہیں. عادت نہیں گئی نا بھائی نو. اور وہ IMF کو خط لکھا تھا کہ پاکستان کو قرضہ نہیں دینا ورنہ تمہیں واپس نہیں کرے گا. یار یہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے زیادہ گھٹیا اپروچ کسی کی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے نزدیک صرف اپنی ذات اہم ہے. فرض کر لیتے ہیں کہ عمران احمد خان نیائی صاحب کی اس بات کو IMF مان لیتی, جیسے انہیں نہیں منیا, انہیں چکے ردی ٹوکری سوٹتا اور آج انہوں نے بیان بھی جاری کرتا باقاعدہ. وہ کہا بھائی ساڈا مینڈیٹ پولیٹیکل نہیں ہے, اسی تے جڑا نا معاشی تعاون دینے ہیں ملکاں نوں تے جس ڈگر تے پاکستان چل رہا ہے ساڈے خیال چ انہوں ساڈا اگے لینا چاہیے اپنا قرضہ شرضہ, انہوں معاورت ملنی چاہیے اور پاکستان جو ہے وہ بڑے اس کی پالیسیز کو جاری رکھنا چاہیے اور جس کے نتیجے میں یہ کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو لہٰذا عمران خان کا جو ایک جڑا نا خط پائن اور ردی کی ٹوکری میں گیا ٹھڈے دے نال, ٹھیک ہے, ہواج بڑا گیا نا وہ, ٹھیک ہے, تو سٹیا تو ٹھڈا مار کے ٹوکری سٹیا انہوں نے. کوئی شرم نہیں ہے. پاکستان کو اگر آپ قرضہ نہیں ملے گا IMF سے تو پاکستان ڈیفالٹ کرے گا تو یہاں پر انریسٹ آئے گا, بہت زیادہ انریسٹ آئے گا. سری لنکا والے حالات بنیں گے. یہ کس کے فائدہ ہوگا؟ اس سے پاکستانیوں کا فائدہ ہوگا. یہ یوتھیے عمران خان کے خط لکھنے کے اوپر واہ 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 کر رہے ہیں اور تاڑیاں مار رہے ہیں. ان میں سے ویسے ایک شریعت تو باہر کے لوگوں کی ہے, لنڈن امریکہ بیٹھے لوگوں دی ہے, لیکن جو یہاں پر بھی بیٹھے ہیں نا سمجھ ہیں. ان سے بندہ پوچھے کہ جس سے تانوں ڈبل روٹی جڑی ہے وہ 1000 روپے دی بھی نہیں لبے گی پھر ٹھیک رہو گے. کچھ خدا کا خوف کریں یار. پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں اور عمران خان پاکستان کے خلاف کام کر کے اناؤنس کر رہا ہے. تو اب چونکہ شہباز شریف صاحب کی حکومت آ چکی ہے, میرا ذاتی جو ہے وہ خیال یہ ہے کہ اب شہباز شریف صاحب پر لازم ہے کہ جو اینٹی پاکستان کام کر رہے ہیں انہوں نے پائے کیفرے کردار تکر نہ صرف پہنچاؤ بلکہ لوگوں نے دکھاؤ کہ انہیں اے کیتا سی تے اے نہ ہونا چاہیے اور اے قانون کے مطابق سی اے کر رہے ہیں تاکہ کان ہون سارے ٹھیک ہو جائیں گے سارے. ابھی تک جو یہ چیزیں کنٹرول میں نہیں آ رہی نا سر, جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر حالات جڑے خراب ہوئے ہیں تھوڑے بہتے, وہ صرف اس لیے ہوئے کہ لینینٹ ویو لیا گیا ہے. لینینٹ ویو نہیں لینا چاہیے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں. قانون ہے, جس نے وائلیٹ کیا ہے اس کے مطابق اس کو ڈیل کر دیں, سمپل. چلو جی دیکھی جائے گی, آن دیو جی جان دیو جی. وہ مشاہد سے سید صاحب بھی کی جا رہے ہیں کہ عمران خان کو جناب آپ باہر لے آئیں اور معاف کر دیں اور جناب سب نال لے کے چلو. بھائی تسی گھر جا رہے ہو, سینٹ تو فارغ ہو گئے, جاؤ گھر, تمہیں اگلی ٹکٹ نہیں لب رہی. اس چکر ہی تسی ٹوٹل جڑا نا بغض نواز دے وچ تہاڈے پیٹ میں سینٹ کا ٹکٹ ابل رہا ہے کہ شاید عمران خان تمہیں سینٹ کا ٹکٹ دے دے. ٹوٹل تمہیں کہانی ہے نہیں, جو پتہ نہیں وہ دے گا کہ نہیں دے گا, لیکن بہرحال کوشش پائیں دی ٹوٹل ہے نہیں کی. یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا اب IMF کی اس بات کو جو انہوں نے آج ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے, آپ کو میں نے بتائی. اب میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں. 3 دن پہلے ایک کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی اور کور کمانڈرز کانفرنس میں جو اعلامیہ آیا تھا کور کمانڈر کانفرنس کی جو پریس ریلیز آئی تھی, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث جتنے کردار ہیں, منصوبہ ساز ہیں یا سہولتگار ہیں, ان سب کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. کسی کے ساتھ کوئی رو رعایت نہیں برتی جائے گی. تو پائنی عمران خان یا چیکو رولا ہوئے یا خط و کتابت ہوئے, سب نے جوتے کی نوک پر لکھ دیا ہے اور سب نے لکھ دیا ہے. پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بھی, اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ IMF ظاہر ہے وہ پارٹ اینڈ پارسل ہے, انہوں نے بھی.
تے ਭਾئی نہیں عمران خان سب پاسے فارغ ہے ابھی تک تو یہی صورتحال ہے. اگر بھاجی کل پھر فیورٹ ہو جائے تو پتہ کوئی نہیں جائے گا. پاکستان ہے یہاں پہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو میرے پاس اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا. آپ دوسرے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنے ملتے اگلے ولاگ میں.